السلام علیکم، کیا حال ہے سب کا؟ ٹھیک ہے. ویلکم ٹو سی ایس ایس پی ایم ایس ود عمر خواجہ. اچھا، ہم نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا ہماری پاکستان افیئر کی سلسلے تھی. ہم نے لاسٹ ویڈیو میں دیکھا کہ ہم 1937 کی جو الیکشنز ہوئے ہیں اور 37 اور 39 جو کانگریس منسٹریز ہوئی ہیں اس میں پاکستان میں انہوں نے کیا کیا ایٹروسٹیز اپلائی کی ہوئی تھیں، کیا کیا ظلم ہوا پاکستان کو، کیسے پاکستان کو کہہ رہا ہوں مسلمس پر کیسے سپریس کیا انہوں نے، ڈفرینٹ جو ٹیکنیکس انہوں نے کی کیسے کیا، کیا کیا انہوں نے ایجوکیشن یوز کی، ودیا مندر کی، وردہ اسکیم کی، اور کیسے پھر ان کے جانے کے بعد قائد نے ڈے آف ڈیلیورنس منایا تھا. وہ ہوگی ہماری جو ہمیں لاسٹ ویڈیو میں پڑھا تھا. آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ لاہور ریزولوشن 1940 کی کیا حیثیت تھی پاکستان نیشن ٹو نیشن تھیوری میں اور پاکستان بننے کی. اس کے اندر اس کا بھی کوشچن اکثر آیا ہوتا ہے کہ پاکستان ریزولوشن، لاہور ریزولوشن کا جو تھا کہ اس کا کیا امپورٹنس تھی پاکستان کے اندر اور پاکستان موومنٹ کے اندر یا پاکستان کے بننے میں. یہ اکثر کوشچن آتا ہے، تو آج اس پہ بات کرتے ہیں. اچھا جی، 1940 کے اندر یہ ہوا مینار پاکستان کے اوپر قائد اعظم نے لاہور ریزولوشن پرپوز کی، اسپیچ کی، جو ان کی اسپیچ تھی لاہور ریزولوشن کی، جس کو ہم کراتے تھے پاکستان 23 مارچ 1940 کو جو بنی. اب اس میں پہلے ہم بیک گراؤنڈ اسٹوری لکھیں گے. بیک گراؤنڈ اسٹوریز میں یہی کہ کانگریس منسٹریز بھی بن چکی تھیں، مسلم کو صحیح سپریس کیا جا رہا تھا، مسلم الیکشن ہار چکے تھے. الیکشن کیوں ہارے تھے؟ کیونکہ ویک لیڈرشپ تھی، کوئی سلوگن نہیں تھا ہمارے پاس، ویک لیڈرشپ تھی، پیسے نہیں تھے، کوئی ہمارا الیکشن مینیفیسٹو نہیں تھا، جبکہ ان کا تھا اور ہم بری طرح سے الیکشن ہار چکے تھے. تو اس کے پہ کیا ہوا کہ وہ سارے یونائٹ ہوئے. جو اس وقت انٹرنیشنل کانگریس کے اندر بھی مسلم تھے وہ بھی ادھر مسلم لیگ کے اندر آ گئے کہ جی مسلم پہ اتنا ہو رہا ہے کہ ہمیں نہیں پتہ تھا کہ یہ اتنا ہمارے ساتھ گندہ کریں گے. تو وہ بھی کہیں آگے، تو انہوں نے گیدر ہو کے پاکستان کا سلوگن بنایا اور مسلم اسٹرانگ ہوئے. یہ ہمارا ایک بیک گراؤنڈ اسٹوری بن گئی. اس کے بعد اس سے پہلے جو ہم انٹروڈکشن لکھیں گے وہ ہم کوشچن کے مطابق لکھیں گے. جو کوشچن میں اس نے کوشچن پوچھا ہے، کوشچن میں ہر کوشچن میں اس نے 2 سے 3 یا حد 4 چیزیں پوچھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ 2-3 چیزیں پوچھی ہیں، ان کو انڈر لائن کر کے ان کے مطابق ایک بریف سا آنسر ہم انٹروڈکشن میں ڈال دیں گے. ہمارا انٹروڈکشن ہو گیا، ہماری بیک گراؤنڈ اسٹوری ہوگی. اس کے بعد ہم کیا ڈالیں گے؟ میپ پاکستان بنا کے، انڈیا بنا کے، اور ساتھ چھوٹا سا بنگلہ دیش بنا کے، ایک کامن مین کی یہ انڈین سب کانٹیننٹ تھا. اس کے بعد آ جائیں گے اس کے سیلین فیچرز پہ، لاہور ریزولوشن کے سیلین فیچرز. لاہور ریزولوشن پہ ہوا کیا تھا؟ لاہور ریزولوشن میں جو اسپیچ ہے انہوں نے کہا کہ مسلم کو ایک نیٹ سیپریٹ ہوم لینڈ چاہیے. ٹھیک ہے، قائد نے کہا کہ مسلم کو ایک سیپریٹ ہوم لینڈ چاہیے، سیپریٹ جگہ چاہیے، الگ جگہ چاہیے جہاں پہ وہ کیا کر سکیں. ان کے بعد اسلام کی فریڈم ہو، اسلامائزیشن شروع کر سکیں، اسلامک پرنسپل شروع کر سکیں، اسلامک پرنسپل پہ کام کر سکیں، اسلامک فریڈم ہو، ہر اسلامک نہیں، ہر چیز کی فریڈم ہو. وہ جو چاہیں، پیسے کمانے ہیں، ایگریکلچر اٹھانی ہے، پولیٹکس میں جانا ہے، مطلب ہر چیز کی، ایون کہ وہ ہر چیز کی فریڈم ہو. ٹھیک ہے، نہ صرف فریڈم ہو بلکہ نہ صرف مسلم رائٹس، مسلم کی فریڈم ہو بلکہ مائنورٹیز کی بھی وہاں فریڈم ہو، مائنورٹیز کی بھی وہاں پہ رائٹس پورے جائیں اور اسلام کو وہاں پہ پھیلایا جائے. ٹھیک ہے، یہاں پہ میں ایک بات کرتا ہوں. ایک بات، جب میں ایک انٹرویو سن رہا تھا ایک انڈین کے بندے کا، وہ اس سے پوچھا کہ جو یہ ایودھیا کے اندر بابری مسجد کو یہ ڈیمولش کیا گیا ہے اور یہ رام مندر کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، ایک تو یہ کوشچن پوچھا. دوسرا یہ پوچھا کہ ابھی اتنی ہو گئی ہے لیکن پھر بھی اسلام کیا دن بہ دن بڑھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اسلام دن بہ دن رائز کر رہا ہے جبکہ ہندوتا نیچے جا رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس بندے کو جواب تو نہیں آیا. اس نے کہا بھائی ایم ناٹ مطلب کمفرٹیبل، یا میرے ڈیفیکلٹ ہے میرے کو اس کو آنسر ہے، کیونکہ وہ انڈیا کا بندہ تھا. لیکن اس کا جو آنسر یہ بنتا ہے کہ اسلام کا کیا، اسلام کے اندر کیا دیا کہ ہمیں تبلیغ کرنی ہے، ہمیں دعوت دینی ہے. ٹھیک ہے، جتنی ہم دعوت کریں گے، جتنی تبلیغ کریں گے، اتنا رائز پہلے کا اسلام کے اندر ہے کہ ہمیں دعوت دینی ہے، ہمیں تبلیغ کرنی ہے. اس وجہ سے کیا ہے، اسلام رائز کر رہا ہے. اور کسی کے اندر بھی، کسی بھی اس کے اندر بھی مذہب کے اندر بھی اس کی تبلیغ کا وہ نہیں ہے. کرسچینٹی کی ہے لیکن وہ بہت ہی لو لیول پہ ہوتی ہے. پھر بندے وہ جاتے ہیں جو پاپس ہوتے ہیں، جو چرچ کے فادر ہوتے ہیں، صرف وہی تبلیغ کرتے ہیں. ہمارے میں تو ہر بندہ جا کے تبلیغ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ، یہ اسلام کی یہ وہ خصوصیات ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات ادھر چلے گی. تو یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی پرنسپلز ہوں گے تاکہ ہم دعوت تبلیغ کر سکیں، ہر کسی کو ہمیں پر اختیار ہو کہ ہم لوگوں کو تبلیغ کر سکیں، مائنورٹیز کو بھی تبلیغ کر سکیں. ٹھیک ہے، اور اسلام کو ہم پھیلائیں. ایک تو سب سے اچھا یہ ہو گیا اس کا، اندر آپ تبلیغ کا بھی لگا سکتے ہیں. دوسرا انہوں نے بات کی تھی کہ جو 1937 کا انڈین ایکٹ ہے یہ ان ایکسیپٹیبل ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں ایکسیپٹ ہی نہیں ہے کیونکہ اس کا نام ہی انڈین ایکٹ ہے، اور جب کہ یہاں پہ سلوگن بن چکا تھا، پاکستان کا نام رائز ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، پاکستان کا ہو چکا تھا کہ ہم پاکستان بنائیں گے. تو
تو یہاں اس کے اندر پاکستان کا نام نہیں ہے، انڈین کا نام ہے، تو یہ ایکسیپٹیبل ہے۔ اور دوسرا یہ بات کرتے ہیں کہ یہ سیلف رول ہے، ہم سیلف رول مطلب کہ یہ سیلف رول کی بات کرتے ہیں انڈین لوگ، کہ ہندوؤں کو سیلف رول ہو، اس لیے ہمیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے۔ دو باتیں ہوگی۔ تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ کوئی بھی ڈیسیژن یہ لینے سے پہلے تب تک نہیں لے سکتے جب تک مسلم کو ایز اے اسٹیک ہولڈر کا جو ہے رینک نہ ملے، کہ مسلم کا کوئی اسٹیک ہولڈر تب کہ مطلب کہتے ہیں نا اس کی حامی نہ ہو تب تک وہ کوئی ڈیسیژن نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی مسلم کا اسٹیک ہولڈر رکھے بغیر آپ کوئی بھی ڈیسیژن نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے، آپ نہیں لیں گے، اگر لیں گے تو وہ ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ میں دوبارہ اس چیز میں بات کرتا ہوں کہ آپ جو بھی ڈیسیژنس لیتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ ہندو لیتا ہے یا گورنر، یہ بات برٹشز کو ہو رہی تھی کہ جو برٹشز کوئی بھی وہ لیتے ہیں ڈیسیژن، جب تک ان کی ڈیسیژن میکنگ کے اندر مسلم اسٹیک ہولڈر نہیں ہوگا، کوئی ایسا اسٹیک ہولڈر مسلم نہیں ہوگا، تب تک وہ ڈیسیژن ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پہلی دفعہ یہ سٹانس لیا گیا کہ مسلم کی کنسنٹ کے بغیر کوئی کام نہیں ہوگا، کہ آپ کوئی بھی کام مطلب کوئی بھی طریقہ یا کوئی بھی پرنسپل، کوئی بھی لا، کوئی بھی ایکٹ، کوئی بھی آرڈیننس، کوئی بھی بل آپ مسلم کی ایز اے مسلم کی حامی یا مسلم کی ہاں یا مسلم کی کنسنٹ کے بغیر آپ اس کو نہیں لاگو کر سکتے، ٹھیک ہے۔ میں نے آپ کو بل آڈینس کے یہ پولیٹیکل سائنس کو بتایا تھا یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں، اور کنسنٹ کا بھی بتایا تھا کہ جیسے وہ ہمارا پریزیڈنٹ تھا یو ایس کا، وہ کوئی بھی کام سینٹ کی کنسنٹ کے بغیر نہیں کر سکتا، اس سینٹ کی مرضی چاہیے ہوتی ہے۔ تو ایسے ہی اگر آپ کوئی بھی کام کریں گے برٹشرز، تو وہ جب تک اس کی ہاں شامل نہیں ہوگی مسلم کی، ان کی اجازت، ان کی مرضی، ان کی اجازت شامل نہیں ہوگی، تب تک وہ یہ کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، کبھی وہ کوئی آڈینس پاس نہیں کر سکتے۔ تیسری بات یہ تھی۔ چوتھی بات انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ایک بیٹر ریلیشنز چاہیے، ٹھیک ہے، ہم بیٹر ریلیشنز رکھیں گے، کس کے ساتھ؟ برٹش کے ساتھ اور انڈین کے ساتھ، ٹھیک ہے، دونوں کے ساتھ ہمارے اچھے ریلیشنز ہوں گے، ٹھیک ہے، ہمیں ان کے ساتھ اچھے، ہم ان سے لڑائی جنگ نہیں کرنی، ہمیں اچھے ریلیشنز کرنے ہیں۔ یہ ابھی تک پاکستان کی فورن پالیسی میں آ رہا ہے کہ ہم نے جغرافیکل کے جتنے بھی ہمارے نیبرز ہیں وہ مسلم، ہمارے جو ملک کے اندر جتنے بھی ہماری سیکٹرین ریشو چل رہا ہے یا جتنے بھی ہماری نیشنز ہیں سب کے ساتھ، اور جتنے بھی اسلامی فرینڈلی کنٹری سب کے ساتھ ہم نے اچھے ریلیشن دیکھیں، ابھی بھی چل رہا ہے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہاں سے شروع ہوا تھا کہ ہم نے انڈین کمیونٹیز جو ہیں، ہندو کمیونٹیز، برٹشرز ہیں، سکھ ہیں، سب کے ساتھ ہم نے اچھے ریلیشنز رکھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ تھی لاہور ریزولوشن۔ اب اس کی اگر امپورٹنس پہ جائیں گے، نیکسٹ امپورٹنس یا کریٹیکل انالیسس پہ چلے جائیں، تو یہ ٹو نیشن تھیوری ہی یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ پاکستان کا نام بن چکا تھا، ٹھیک ہے، پاکستان کا نام ہی ادھر سے بنا تھا، ٹھیک ہے، یہی جو نام تھا اسی کے بیسس پہ یہیں سے تحریک شروع ہوئی تھی، پاکستان موومنٹ شروع ہوئی تھی، یہیں سے تحریک شروع ہوتے ہوئے 1947 میں پاکستان بن گیا تھا۔ سب سے بڑی تو امپورٹنس کی ہے کریٹیکل انالیسس میں جو آپ لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہے کہ یہ پاکستان کا نام بنا، ٹھیک ہے، پاکستان کے ایک سلوگن آیا، قائد کا رول یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ قائد کی اتنی اچھی اسپیچ تھی جہاں سے مسلم کھڑے ہوئے سلوگن آیا کہ جی اگر آپ جیتو گے تو پاکستان آپ کو ملے گا ایک سیپریٹ نیشن میں، اگر آپ جانا چاہتے ہو لینڈ میں تو پاکستان کو ووٹ دو۔ یہ خیر میں آگے بھی بات کروں گا جب الیکشن آئیں گے 1945 پہ، ٹھیک ہے۔ تو بیسس یہاں سے شروع تھی اور اسی کی بیسس پہ آگے پاکستان مسلم الیکشن جیتے تھے 1945 کا، اور پھر پاکستان بن چکا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ کریٹیکل انالیسس تھا، یہی آج کی ویڈیو میں ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، شیئر کر لیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز مل سکیں۔ بس تھوڑا سا رہ گیا، اس کے بعد پری پارٹیشن کا تھوڑا سا دو تین ہمارے لیکچرز رہ گئے، اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا پوسٹ پارٹیشن شروع ہوگا اور وہاں سے ہمارا CSS کا بھی کام شروع ہو جائے گا، اور PMS کا بھی اینڈ کافی حد تک 80% ہمارا PMS کا اینڈ ہو جائے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، چینل سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔